اما بعد، میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بہت تجربے کار آدمی ہیں۔ ہم بچپن میں جب کچھ ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں جانتے تھے، یہ اس وقت بھی جلسوں میں بیان کرتے تھے، مجھے خوب یاد ہے۔ کیرانے میں جلسہ ہوتا تھا، مدرسہ اشاعت الاسلام کا، اندر دربار کی مسجد میں۔ ہم تو بہت چھوٹے تھے، جلسہ دیکھنے آتے تھے، اس سے جلسہ دیکھنا ہی ہوتا تھا، سننا تو کم ہی ہوتا تھا۔ لیکن مجھے یاد ہے اس وقت کی ان کی تقریریں، تو بہت تجربے کار آدمی ہیں۔ آدمیوں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی جنازے کی نماز کے فرضوں کی اور جلسوں کے فرضوں کی۔ تو ایک فرض تو ہو چکا، لیکن دوسرا فرض ابھی رہ گیا ہے، ابھی ہوا نہیں مکمل۔ حضرت مولانا کو اللہ نے بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا، اور جلسے کا جو اصل منشا ہے اس میں بڑے ماہر ہیں، اور ان کی باتوں میں وزن بھی ہے الحمدللہ۔ جو کچھ کہتے ہیں ہمارے بھائی اس کو مان بھی لیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کام جو اصل ہے وہ ابھی باقی ہے، آپ حضرات کو ابھی وہ کرنا ہے۔ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ مدرسے ہوں یا مسجد ہو یا دنیا کی کوئی بھی تنظیم ہو، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی ہو، بغیر اسباب کے گھر کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ توکل کی بات تو الگ ہے، وہ تو بہت اونچی بات ہے۔ جسے شاہ بیلول کی بات چل رہی تھی، وہ تو اعلیٰ درجے کے متوکل لوگ تھے۔ جب آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اسے اسباب کی ضرورت نہیں رہتی، مگر ہم تو ابھی اسباب کے محتاج ہیں۔ ہمیں تو ہر چیز میں سبب کی ضرورت ہے۔ کہیں سفر کریں گے، جب گاڑی کی ضرورت ہوگی، بس میں بیٹھیں گے، پیسوں کی ضرورت ہوگی، بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے، پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ تو جب چھوٹے سے گھر بھی بغیر پیسوں کے نہیں چلتے، تو اتنے بڑے ادارے جن کے اخراجات سالانہ کئی لاکھ روپے بنتے ہیں، یہ بغیر اسباب کے کیسے چلیں گے؟ تو یہ جلسہ بھی سبب کے درجے میں ہے۔ یہ تو مدرسوں کے جلسے ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں، لوگ مدرسوں میں آتے ہیں اور مدرسوں کی خدمات کو دیکھ کر مدرسے کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تعاون کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک وقت میں آپ سب حضرات جمع ہو جائیں اور مدرسے والے آس پاس میں نکل جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں، اور یہ 15-20 دن مہینے کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے مدرسے کی سال بھر کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ کچھ جلسے کی آمد ہوتی ہے، کچھ رمضان کی ہوتی ہے، کچھ فضل کی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب اسباب کے درجے میں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس اسباب اختیار کرنے کا، سبب کہتے ہیں ذریعے کو، اسباب تو ہم سنتے ہیں، اسباب ذریعے جو واسطے ہوتے ہیں۔ تو یہ جلسہ یہ ذریعہ ہے مدرسے کے لیے وصولیہ بھی، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ ہم مدرسوں کی ضرورتیں پوری کریں اور مدرسے ہماری ضرورتیں پوری کریں۔ یہ تو لین دین ہے، آدان پردان ہے، ایک طرف کا معاملہ نہیں ہے کہ بس آپ ہی آپ دیتے ہیں اور مدرسے والے دیتے نہیں ہیں۔ جو کچھ آپ دیتے ہیں مدرسے والے اس کو بہت عمدہ بنا کر دیتے ہیں۔ آپ دیتے ہیں وہ چیز جو فنا ہے،
ختم ہونے والی ہے، اور مدرسے والے ہمیں دیتے ہیں وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے۔ ہم نے مدرسے کو چندہ دیا، کھایا پیا ختم ہوا، اور مدرسے والوں نے اس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو جو کچھ دیا، قرآن شریف کے پڑھنے والے دیے، حدیث کے پڑھنے والے دیے، دین کے داعی دیے، دین کی خدمت کرنے والے دیے، اور دین کو آگے پھیلانے والے دیے، تو یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے سودا جو ہے وہ برابری کا نہیں ہے، سودا برابری کا نہیں ہے کہ آپ نے 10 روپے دیے اور چینی خرید لی، معاملہ برابر ہے۔ یہاں برابری کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو ہم ٹھیکرے دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ہیرے مل رہے ہیں۔ یہ بہت اونچا سودا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان موقعوں کو غنیمت سمجھا کریں، اور مدرسوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنی پوری طاقت کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہے، سب کو پتہ ہے، سب جان اس حقیقت سے سب واقف ہے۔ جس میں بھی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ دنیا میں آئے تھے جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ اگر مٹھی بچے کی کھول کر زبردستی دیکھا جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی قسمت ہے اس میں لکھی ہوئی جو ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ بچہ آگے چل کے کیا بنے گا، لیکن آئے خالی ہاتھ۔ اور یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی بالکل خالی ہاتھ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ نہیں ہوتا۔ چند گز کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ننگا ہونا معیوب ہے، ورنہ تو دنیا سے جاتے وقت شاید یہ کپڑے بھی ہمارے جسموں پر نہ ہوا کرتے۔ تو کفن دیتے ہیں وہ بھی دوسرے دیتے ہیں۔ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں رہتا ہے، اس کے پاس جو کفن ہوتا ہے وہ اس کا مانگا ہوا ہوتا ہے، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے، یہ وارثوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہاں تو خالی ہاتھ آنا اور خالی ہاتھ جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی سب کو برابر مل رہا ہو، محنت اپنی جگہ ہے، قسمت اپنی جگہ ہے۔ ایک آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، 500 روپے ملتے ہیں، 600 روپے ملتے ہیں، 700 روپے ملتے ہیں۔ ایک آدمی دفتر میں بیٹھتا ہے اور وہ صرف دستخط کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، اس کی تنخواہ لاکھوں روپے ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، سب کی اپنی اپنی قسمتیں ہیں، جد و جہد ہم سب کو کرنی چاہیے، کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے، محنت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ ہمارے مسلمان بچوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ وہ آرام طلبی کے عادی ہو گئے، محنت کرنا نہیں چاہتے۔ جتنی محنت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس لیے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو خوب محنت کرنی چاہیے، کاروبار کرنے چاہیے، اور روپیہ پیسہ جٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حلال کمانا کوئی بری چیز ہے، بلکہ کمانا یہ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ روپیہ پیسہ کمانا، محنت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، دکانداری کرنا، مزدوری کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اجرت پر کام کیا ہے، مزدوری پر کام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت اور مزدوری پر بکریاں چرائی ہیں۔ تو مزدوری کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اور جو بھی حلال کمانے کا طریقہ ہو، کوئی بھی عیب کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بچے اب یوں سمجھتے ہیں کہ محنت سے نہیں، بلکہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں بغیر محنت کے زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے غلط راستوں پر جا رہے ہیں، اور وہ غلط راستے، ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے، کچھ بننا چاہیے، پڑھ لکھ کر کچھ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا محنت مزدوری یہ ہماری اور آپ ہی کی قسمت میں رہ گئی؟ یہ آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنا روپیہ پیسہ قیمتی بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی فضولیات پر بہت خرچ کر رہے ہیں، بہت خرچ کر رہے ہیں۔ رات اتفاق سے میں دہلی سے واپس ہو رہا تھا، 10-11 بجے کے آس پاس کی بات ہے، تو کل اتوار کا دن تھا، بہت ساری شادیاں،
بہت ساری لگ بھگ مسلمانوں کی تھی، زیادہ مسلمانوں کی تھی، اور ان میں بینڈ باجے، آتش بازی اور نہ معلوم کیا کیا، ایک ایک شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیسہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کو فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں، جلسے کے کتنے فرض ہیں، ایسے ہی شادی بیاہ میں جو چیز ضروری ہے وہ بھی 2-3 چیزیں ہیں بس۔ ایک یہ ہے کہ دونوں شوہر بیوی ایک دوسرے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے زبان سے ہاں کریں، اور مہر، یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو قاضی کو بلایا جاتا ہے اور وہ خطبہ پڑھتا ہے، ایجاب و قبول کراتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے ابھی کہ بھئی اگر کوئی موقع ایسا ہو کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہ مل سکے تو کوئی بھی آدمی جو اللہ اکبر کہنا جانتا ہو، کھڑا ہونا تو سبھی جانتے ہیں، اللہ اکبر کہنا جانتا وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ سنت ہے جو پڑھی جاتی ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، 2 ہی فرض ہیں۔ ایسے ہی شادی بیاہوں میں بس یہ ہے کہ زوجین، دونوں شوہر بیوی ایجاب و قبول کریں، ایجاب اور قبول۔ ایک یہ کہے کہ ہاں میں نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، دوسرا کہ ہاں میں یہ قبول ہے، بس اتنا ہے، اور مہر طے ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں سمجھو فرض ہیں، باقی ساری چیزیں خطبہ سنت ہے، اور اکثر چیزیں واہیات اور فضول ہیں، اکثر چیزیں واہیات اور فضول ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس پیسے کو اچھی جگہ پر استعمال کریں، اور سب سے بہترین پیسہ خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم ہے۔ یہ ایسا کاروبار ہے، ایسی تجارت ہے، ایسا سودا ہے کہ اس کا نفع لازمی ہے۔ ہر کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے، ہر کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے، لیکن اس کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم پڑھائیں یا عصری تعلیم پڑھائیں، اسکولوں میں پڑھائیں، بچے پڑھیں، محنت کریں، تو جو پیسہ لگائیں گے وہ بہت جلدی اچھے طریقے سے واپس آتا ہے۔ عزت بھی اور روپیہ پیسہ ہے، عزت بھی ہے، عزت صرف پڑھنے والے کی نہیں بلکہ ماں باپ کی بھی عزت ہے۔ اور آج کل جو اکثر ہمارے بھائی شکایت کرتے ہیں اولاد کے نافرمانی کی، بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں۔ اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے بالکل، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں بڑی کمی آ رہی ہے، بڑی کوتاہی آ رہی ہے۔ ہمارے بچے بالکل اس بارے میں زیادہ لاپرواہ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو پریشانیاں ہم مسلمانوں کی ان میں یہ بڑی پریشانی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو لوگ پریشان ہیں کہ اولاد نہیں ہوئی، اور جب ہو جاتی ہے اور نالائق ہو جاتی ہے پھر یوں کہتے ہیں کہ نہ ہوتی تو ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر محنت کریں، ان کو وقت دیں، ان کو کچھ بنانے کی کوشش کریں۔ اکثر بچے جو خراب ہوتے ہیں وہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ بعض بھائی بچوں کو پڑھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں، لیکن بچے نہیں پڑھ پاتے، اسکولوں میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے اسکول نہیں جاتے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو اولاد نافرمان ہوتی ہے، نالائق ہوتی ہے، وہ اکثر اس میں ہماری کوتاہیوں کا دخل ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن میں جب ان کی کچھ بننے کا وقت ہوتا ہے ان کو بنانے کی کوشش کریں، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھیں اور انہوں نے کس طریقے سے پالا پوسا۔ ہم سب بھول جاتے ہیں، جب ہمارا اپنے بچے ہو جاتے ہیں ہم ان کی ذرا سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے، گود میں لیے پھرتے ہیں، گود میں لیے اگر روئے گا تو اس کا رونا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ماں بھی سارے کام چھوڑ دیتی ہے، باپ بھی گود میں لیے پھرے گا، گلی میں لے کے جائے گا، باہر گھومے گا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی میرے والدین بھی میرے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے۔ تو جو والدین کبھی اس بچے کو روتا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہی بچہ اپنے ماں باپ کو رلا رہا ہے، ماں کو بھی رلا رہا ہے، باپ کو بھی رلا رہا ہے۔
اللہ نے سب کے حقوق متعین کیے ہیں. بیوی کے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل حقوق ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے اور ہم اس کو ستائیں، پریشان کریں، اس کو آرام نہ کرنے دیں اور اس کو مشین سمجھ لیں. ایسا بھی نہیں چاہیے. وہ بھی انسان ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ کے لاڑ پیار کو چھوڑ کے آئی ہے. اسے یقیناً اس کا جائز حق ملنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنے ماں باپ کو بالکل بھول جائے. دونوں کے حقوق ادا کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، وہ ان کا خیال رکھیں. ایک طرفہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. بڑوں کو بھی بچوں کے ساتھ میں ایک طرفہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. بعض مائیں تو یہ کہتی ہیں کہ بس بالکل اپنی بیوی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، نہ بات بھی نہ کرے، بس جب بھی باہر سے آئے پہلے میرے پاس آئے اور جو کچھ لائے بس میرے پاس لائے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بغاوتیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں، بچوں میں بغاوت اسی لیے ہوتی ہے جب ماں باپ بھی بچوں کو ان کا حق نہیں دیتے. اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ان کا حق دے، اور جو بہو ہے گھر میں اس کو اس کا حق دے، اس کو جو اس کا جائز حق ہے. کام بھی لے اور آرام بھی دے. ایسا نہیں کہ وہ سارے کام وہی کرے، خود بیٹھے ہوئے کھائے. جتنا خود کر سکتے ہو خود بھی کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں گھر کے کام کرتے تھے. یہ روایت موجود ہے کہ گھر کے کام، یہاں تک کہ جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا تھا اس کو خود سی لیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم ان کو نوکر سمجھ لیں، باندھی سمجھ لیں. نہیں، بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب تک ان میں ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں انہیں بھی گھر کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے. ہاں، یہ بہو کا فرض ہے کہ وہ نہیں اما جان آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ تو بیٹھے آرام سے بیٹھے. تو دونوں جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر میں خیر رہے گی اور محبت پیار رہے گا. اور جب ایک دوسرے کو ستانے کی کوشش کرے، بہو چاہے کہ سارا کام ساس کرے، ساس چاہے کہ سارا کام بہو کرے، پھر نتیجہ تو خراب نکلنا ہی نکلنا ہے. اس لیے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے عرض کی جلدی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدرسہ بھائی ہمارے سامنے ہے. مولانا فرما رہے تھے بھائی حساب تو ہے، عقیدت حساب کی یہ بھی شکل ہے. عجیب بات ہے، مولانا کی حساب کی شکل ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ حرج کی بات نہیں ہے یہ بتانے میں اتنی آمدنی ہوئی، اتنا خرچہ ہوا ہے، آپ بھی مطمئن، مدرسے والے بھی مطمئن. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یقیناً یہ بھی حساب کا بہت عمدہ طریقہ مولانا نے بتایا کہ بھئی حساب تو یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیا، مدرسے والوں نے آپ کو پلٹ کے یہ دے دیا، تو حساب تو برابر سرابر ہو گیا. لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے اپنے معاونین کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے، مدرسے کو ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث. اب آپ کے سامنے یہ مدرسے کا تھوڑا سا حساب ہے میرے بھائیوں، اسے غور کے ساتھ سنیں. اساتذہ اکرام کی جو اب تک کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں وہ 7,11,038 روپے کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، اور ٹوٹل جو اس وقت میں قرض ہے مدرسے کے اوپر وہ 9,01,838 روپے کا مدرسے کے اوپر قرض ہے. خرچ ہوا پورا اب تک کا جو جلسے سے جلسے تک کا جو خرچ ہے وہ 18,99,583 روپے کا خرچ ہے. 4 مہینے پہلے چونکہ اس مرتبہ جلسہ ہے یہ، اس لیے یہاں تک کہ یہ خرچ ہے 18,99,583. آمد جو ہوئی ہے اب تک یعنی جلسے سے اب تک وہ ہے 9,97,775 روپے کی آمد رہی ہے جلسے سے اب تک، یعنی اس میں جلسہ بھی ہے. اسی طریقے سے قرض رہا ہے یہ 9,01,838 روپے کا ایک قرض ہے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے مسجد کا کام چالو ہوا ہے اس مرتبہ میں، تو مسجد میں جو اب تک کا کام ہوا ہے 2.5 لاکھ روپے تو دیے تھے ہم نے زمین والے کو، اور بنیاد سے لے کر اب تک کا جو مسجد کے اوپر خرچ آیا ہے وہ آیا ہے 7,01,815 روپے کا خرچ مسجد کے اوپر آیا ہے.
تقریباً مسجد کے اوپر فی الحال جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا قرض ہے، جو ہم نے جلسے کے وعدے پر لوگوں سے کچھ ادھار لے رکھے ہیں اور کچھ ہمیں یہاں جو ہے اینٹیں منگوا رکھی ہیں، وہ ابھی ادا کرنے ہیں۔ 2.5 لاکھ روپے کے آس پاس مسجد کے اوپر قرض ہے فی الحال، لہذا یہ اس وقت کی صورتحال، یہ تو آمد و خرچ کی رہی ہے۔ اب یہ علاقے سے جو آمد چل رہی ہے، بھائی آپ حضرات بیٹھ جائیں، اس وقت میں بس دعا قریب ہے، اور حضرت مولانا مفتی عمران صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں، ہمارے علاقے کی مایہ ناز شخصیت ہے، ان کی مختصر سی جو ہے تقریر، اور اس کے بعد ہی فوراً ان کی دعا پر جلسے کا اختتام ہو جائے۔ ڈنڈو کھیڑا 10,000 اور 460 روپے ڈنڈو کھیڑا سے، رامڑے سے 86,560، گڑھی بیسک سے 38,000۔ گڑھی بیسک میں اصل میں 2 موت ہو گئی کل میں، نہیں تو وہاں کے پیسے ہر سال میں علاقے کے سارے گاؤں سے اچھے پیسے تقریباً آتے ہیں، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، دے دیں گے وہ۔ لیکن فی الحال جو گڑھی بیسک کے جمع ہوئے ہیں، اگر گڑھی بیسک والے یہاں کتنے لوگ ہیں وہ جا کر کے اپنا چرچا بھی کر لیں اور اس پیسے کو جمع بھی کر لیں۔ 38,850 ابدال نگر کے ہیں، 7,800 پنجیت کے ہیں، 12,730 روپے۔ اچھا بھائی بھورا 35,500 روپے، برالہ 33,850 روپے، گنگیرو کے 4,300 روپے، یہ بسلانہ ہریانہ کے ایک گاؤں ہے، 19,500، گڑھی دولت یہاں سے 8,710 روپے، امبیٹا یہ 21,000 روپے، امبیٹا یہ ان کے پاس میں ہے، یہاں کے 21,000 روپے جمع ہو گئے۔ موی 18,820 روپے، کیرانے سے 70,400 روپے، ملک پور پرگان والی اس کے آئے ہیں 29,630، یہ بھی ابھی کا، اس کے مومن کے 10,000 روپے۔ اچھا 10,000 روپے بھائی مومن ٹھیکیدار کے الگ سے ہیں۔ تیتر واڑے کے پیسے اب کے آتے آتے بہت کم آئے ہیں، اور چکر تو بہت لگائے لیکن جمع ہونے میں بہت کم ہوئے۔ 74,495 روپے تیتر واڑے کے، ماشاءاللہ۔ اس میں تقریباً آدھے پیسے کے آس پاس بھائی عمردین ٹھیکیدار کے ہیں۔ عمردین ٹھیکیدار نے ماشاءاللہ بیچاروں نے اپنی حیثیت کے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کر رکھا ہے، تو تقریباً ان کے آدھے کے آس پاس۔ ملک پور کاندلے کے 15,750، من نمزرے کے 21,000 روپے، جہان پورے کے 86,800 روپے، محمد پور کے 37,730 روپے، عزیز پور کے 7,700 روپے، اور پاؤں کی